بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وقال كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہماری اس اجتماع کی پہلی مجلس ہے اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کی دولت کو حاصل کرنا ہے۔ اور انسان کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس کے گناہ ہیں۔ گناہ ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، یا پھر وہ گناہ ہیں جو اس نے پہلے کیے اور اب تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو باقی رہتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے ایک اور لگ جاتا ہے۔ یوں گناہ کرتے کرتے اس کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات کا جو اثر ہے وہ اس کے دل پہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ بیچ میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے، بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے، سیاہ پردہ حائل ہو گیا ہے، تو اللہ کی بات پہنچتی نہیں، اللہ کے نام کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور قرآن پڑھے گا اثر نہیں ہوگا، بیان سنے گا اثر نہیں ہوگا، مراقبہ کرے گا توجہ نہیں جمے گی۔ تو اب اس اجتماع میں جو ہم اللہ کی باتیں کریں گے، ان باتوں کا اثر تب ہوگا جب ہم پہلے اپنے دل پہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پڑے ہوئے پردے کو ہٹائیں گے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ کہ گناہوں سے ہم بچنے کی پکی نیت کریں، ایک۔ دوسری جو ہو گئے ہیں
اس کو صاف کر لیں، آئندہ نہ ہو، جو ہو گئے ہیں اس کی صفائی ہو جائے، تو پھر ہر اللہ کی محبت میں کہا ہوا بول سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے، ہر آیت قرآنیہ دل پہ اثر کرتی ہے، ہر اللہ کا لیا ہوا نام سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی آج کی پہلی ضرورت اور پہلا کرنے کا کام، جیسے ہم نے جمعے کی تیاری کی ہے نا، جمعے کی تیاری کی ہے، کپڑے شپڑے پہن لیے ہیں، نہا دھو لیے ہیں، اور پگڑی بھی پہن لی ہے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے ہیں، برش بھی کر لیا ہے، مسواک بھی کر لی ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھی بظاہر ایسا نہیں ہے جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہو، 5 دن کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میلا کچیلا ہو رہا ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، سارے چہرے چمک رہے ہیں، حالانکہ سفر بھی کیا ہے لیکن نہا دھو کے وضو کر کے ٹھیک ٹھاک ہو کے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جمعے کی ہم نے تیاری کی ہے۔ اجتماع کی تیاری کیا ہے؟ اجتماع کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی دھو دیں۔ انسان کو ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے، ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے کہ اگر ابھی بھی اللہ کا بلاوا آ جائے نا، ابھی بھی آ جائے، تو مجھے اللہ سے مل کے شرمندگی نہ ہو۔ ہر وقت ایسا رہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت اسرائیل بتا کے تھوڑی آئیں گے کہ بھئی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، نہا دھو لو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ لڑکی کو تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رخصتی فلاں دن ہے، لہٰذا وہ اس سے پہلے نہا بھی لیتی ہے، بال بھی ٹھیک کر لیتی ہے، میک اپ بھی کرا لیتی ہے، اور ایسی تیار ہو جاتی ہے کہ بالکل پہچانی نہیں جاتی، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیا سے، میرے دولہے سے، اور میرے رفیق حیات سے اب ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ پہلی ملاقات ہے۔ اور انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن is the last impression۔ پہلی دفعہ جو انسان پہ اثر پڑتا ہے نا، بس وہ اثر باقی رہتا ہے۔ پہلی دفعہ کوئی آنکھوں میں جچ جائے، پہلی دفعہ کوئی اچھا لگ جائے، تو بس پھر وہ اچھا ہی لگا رہتا ہے۔ اور پہلی دفعہ کسی سے دل اچاٹ ہو جائے، اور پہلی دفعہ کسی سے دل بدزن ہو جائے، تو پھر 1000 ہیلے کرو تب بھی دل مائل نہیں ہوتا۔ تو لڑکی کو تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رخصتی ہونے والی ہے، لہذا آپ نے فلاں تاریخ سے پہلے تیار رہنا ہے، لیکن میرے دوستو ہمیں بتایا نہیں جائے گا۔ الموت یاتی بغتتاً، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں الموت یاتی بغتتاً والقبر صندوق العمل، موت پوچھ کے نہیں آئے گی، اچانک آ جائے گی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج میں نے مرنا ہے، اور اچانک روح قبض ہو جائے گی، آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اگلے جہان میں ہوں گے اور اس جہان سے نکل چکے ہوں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد شرمندگی، پچھتاوا، افسوس، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ وہاں سے واپسی تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس حال میں رہنا چاہیے کہ اگر میں چلا جاؤں تو اللہ کے پاس پہنچ کر مجھے شرمندگی نہ ہو، اللہ یہ نہ کہے کتنے گندے ہو کے آئے ہو، میں نے تو تمہیں بڑا صاف ستھرا پیدا کیا تھا، تم کتنے گندے ہو کے آئے ہو۔ اور اگر اللہ نے منہ موڑ لیا، اللہ نے اعراض فرما لیا، اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، تو بھائیوں کتنی شرمندگی اور کتنے خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے توبہ کرنا تو صرف اجتماع کی ضرورت نہیں، ہماری ویسے ہی ایک زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت توبہ طائب رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کی صفات کئی جگہ بیان کی ہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کئی آیتیں ہیں جس میں ایمان والے کون ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، کئی صفات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت پتہ ہے کیا بیان کی ہے؟ سب سے پہلی صفت التائبون العابدون،
ایمان والا اس کی پہلی علامت توبہ طائب رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، ہو جائے تو فوراً دھو دھا کے اسے صاف کر لیتا ہے، اور ہمیشہ اس حال میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ ساری ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اس میں پہلی صفت، ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں رہتا ہے، کبھی بھی اللہ سے کٹا ہوا، اللہ سے اس کا کنیکشن کٹا ہوا نہیں رہتا۔ خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کار ہے، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن کو بھی گناہ کرتے ہو، رات کو بھی گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے گناہوں کو مسلسل معاف کرتا رہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، کلکم خطاؤن، میرے بندو تم سب کے سب بڑے خطا کار ہو۔ خطا کہتے ہیں بہت خطا کار کو، ایک ہے خاطی، خطا کرنے والا، اور ایک ہے خطا، بہت خطائیں کرنے والا، قدم قدم پہ لغزشیں کرنے والا، قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والا، پل پل خطائیں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں خطا۔ جیسے اللہ رزاق ہے، یعنی رازق نہیں ہے، رزاق ہے، اللہ بہت رزق دیتا ہے۔ اللہ غافر نہیں، اللہ غفار، بہت معاف کرنے والا۔ اللہ نہیں، اب ہے، دینے والا نہیں، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ ساتر نہیں، اللہ ستار ہے۔ اللہ چھپانے والا نہیں ہے، اللہ بہت چھپانے والا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں، میں ستار، میں غفار، میں رزاق، میں فتار، تم خطا، بہت زیادہ خطائیں کرنے والے۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب بہت زیادہ لغزشیں کرنے والے، خطائیں کرنے والے ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی جس کے کپڑے روز میلے ہو جاتے ہیں اسے روز بدلنے چاہیے، جسے 2 دن میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 2 دن میں دھونے چاہیے، جس کے 3 دن میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 3 دن میں دھونے چاہیے، جس کے 1 ہفتے میں میلے ہو جاتے ہیں اس کو 1 ہفتے میں دھونے چاہیے۔ یعنی کہ جس کے روزانہ میلے ہوتے ہیں وہ بھی 1 ہفتے میں دھوئے کہ جی اسراف ہو جائے گا، نہیں، آپ کے چونکہ روزانہ میلے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو روزانہ دھونے۔ جو لوگ شیشہ بند دفتروں میں بیٹھتے ہیں ان کے تو 6 دن بھی کپڑے میلے نہیں ہوتے، اور جو بیچارے سارا دن مزدوریاں کرتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کے تو روزانہ میلے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو ان دفتروں میں بیٹھے ہوئے پہ اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا، بلکہ ان کو روزانہ توبہ کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں، واللہ میں روزانہ اللہ سے 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ کون فرماتے؟ معصوم نبی، پاک نبی، نبی، ساری خطاؤں سے پاک نبی، ہمارے بے عیب نبی، ہمارے بے نقص نبی، ہمارے وہ نبی جن سے گناہ تو کیا کبھی ہمارے نبی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ ہمارے نبی اتنے پاک صاف ہیں کہ ہمارے نبی کو کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا۔ وہ فرماتے واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں اپنے اللہ سے روزانہ 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ میں اپنے اللہ سے روزانہ 70 دفعہ سے زیادہ دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجلس میں تشریف فرما تھے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بات تو کوئی اور چل رہی تھی، لیکن دوران مجلس میں بار بار سنتا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ معافی دے دے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہ معافی دے دے توبہ کرتا ہوں۔ مجلس کسی اور چیز کی تھی، استغفار کی مجلس
مجلس نہیں تھی، مجلس تو کسی اور چیز کی تھی، لیکن اس کے دوران آپ وقتاً فوقتاً یہ بات فرماتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے گنتی کرنا شروع کی، کہتے ہیں میں نے گنتی کی تو ہمارے نبی نے ایک مجلس میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ کی اور استغفار کیا، ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کا بلاوا آ جائے تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ابھی تو میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ ہمارا یہ کہنا اس سے ہم موت سے بچ نہیں جائیں گے، ہماری مہلت بڑھا نہیں دی جائے گی، بلکہ ہمیں اسی گندے میلے کچیلے حال میں اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، وہاں شرمندگی ہوگی اور وہاں پھر سزا ہوگی۔ اس لیے ہماری زندگی کی پہلی ضرورت، ہمارے اجتماع کا پہلا کام وہ یہ کہ ہم توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں توبہ کرو۔ اچھا توبہ کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ کا معنی توبہ نہیں ہے، توبہ کا معنی ہے لوٹنا، لوٹ رہو۔ جب کوئی پیارا کسی پیار کرنے والے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کتنا عرصہ رابطہ ہی نہیں کرتا، کتنا آپ سب پوچھنے کو بھی نہیں آتا، تو وہ جو اس کو پیار کرتا ہے، جو اس کو چاہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے اب تو آپ واپس آئے نا، اب تو بہت دن ہو گئے۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا تبلیغ میں تو ہمارے نوجوان بتاتے ہیں کہ جی امی سے بات ہوئی تھی تو امی کہہ رہی بیٹا بہت دن ہو گئے، اب تو واپس آؤ نا، بہت دن ہو گئے، اب تو واپس آؤ نا، پتہ نہیں تمہارے 40 دن کب پورے ہوں گے، پتہ نہیں تمہارے 4 مہینے زیادہ ہی لمبے ہو گئے، پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، اب تو واپس آ جاؤ، پھر بعد میں چلے جانا۔ 40 دن پورے ہو گئے، اب تبلیغ والے لگے ہوئے ہیں کہ جی 2 چلے اور لگاؤ، 3 چلے پورے کرو۔ اب وہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے رابطہ کر رہا ہے، امی کہہ رہی ہیں بیٹا 40 دن بہت لمبے ہو گئے ہیں، ابھی تو آ جاؤ، پھر بعد میں چلے جانا، واپس آ جاؤ، تیری یاد ستا رہی ہے، تجھے دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اللہ تعالیٰ اب اس معنی کو مد نظر رکھ کر اب آپ اس آیت میں غور کریں، آپ کو اس آیت کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو بہت دن ہو گئے ہیں، اب تو واپس آ جاؤ۔ کہاں نگاہیں چھپاتے پھرو گے، کب تک نظریں چراتے پھرو گے، کب تک مجھ سے دور رہو گے، کب تک مجھ سے ٹوٹے رہو گے، اب تو آ جاؤ نا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اب تو واپس آ جاؤ۔ کب تک یوں دور دور رہو گے، کب تک یوں کٹے کٹے رہو گے، اب تو واپس آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب واپس آ جاؤ؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کب تک جھوٹ بول کے اپنے آپ کو گندا کرو گے؟ اب تو غیبتیں چھوڑ دو، کب تک اپنی زبان کو غیبتیں کر کے گندا کرتے رہو گے؟ اب نگاہی چھوڑ دو، کب تک اپنی آنکھوں کو اور دل کو گندا کیے پھرو گے؟ اب تو نمازوں کی سستی چھوڑ دو، اب تو میرے احکام کی پیروی شروع کر دو، اب تو میرے نبی کے طریقے پہ چلنا شروع کر دو، اب تو ڈرامے اور فلمیں چھوڑ دو۔ کب تک دیکھو گے ڈرامے اور فلمیں؟ کب تک دیکھو گے گندی تصویریں؟ کب تک اپنی راتوں کو ان گندگیوں سے ناپاک کرتے رہو گے؟ اب تو واپس آ جاؤ، بہت کر لیا، اب تو واپس آ جاؤ۔ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ ہر ایک اس کو اجتماعی اعلان نہ سمجھیں، ہر ایک اپنے دل کی طرف اس آیت کو متوجہ کرے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، نام لے کے کہہ رہے ہیں عبداللہ اب تو واپس آؤ نا،
کب تک کرو گے بدماشیاں؟ کب تک کرو گے خواہشات کی پیروی؟ کب تک مجھ سے دور رہو گے؟ کب تک میری نافرمانیاں کرو گے؟ اب تو چھوڑ دو، بال سفید ہو رہے ہیں، اب بھی اگر تیاری نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اب تو ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، اب تو ہمارے پاس آنے کے اپنے آپ کو قابل بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو واپس آؤ نا۔ آپ اللہ کی حیثیت، پہلے اللہ کی حیثیت کو سمجھیں، پھر اس آیت میں غور کریں۔ حیثیت کا پتہ ہونا تو پھر بات کرنے والے کی بات کا بھی پتہ چلانا آسان ہوتا ہے۔ پہلے آپ اللہ کی حیثیت کو جانیں، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، دن اور رات کو بنایا، مجھے آپ کو، ہمارے آبا کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، نبیوں کو بنایا، ولیوں کو بنایا، درندوں پرندوں چرندوں چوپایوں کو بنایا، کو بنایا، جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، جو شمال کا بھی رب ہے اور جنوب کا بھی رب ہے، جس کے ارادے غیر ایک پتہ سے ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گر سکتا، اللہ وہ ہے۔ اب بتاؤ کتنا طاقتور ہے؟ اتنا کہ اس سے اتنا کہ اس پہ کوئی غالب ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کسی کی کوئی نہیں ہے جو اتنا اس کو تو کسی کے منہ موڑ کے چلے جانے کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دفعہ نہیں آتا تو کیا بات ہے؟ بڑے تو ایسے کرتے ہیں، دفعہ ہو، کیا ضرورت ہے ہمیں اس کی؟ کسی بڑے ادارے کا چپڑاسی اگر سرکاری بڑے ادارے کا چپڑاسی اگر چھوڑ کے چلا جائے کہ میں ریزائن دیتا ہوں، تو اس کے ریزائن دینے سے کون سی یونیورسٹی بند ہو جائے گی بھائی؟ کہیں گے دفعہ ہو، لوگ تو روزگار کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، تو خامخواہ نخرے کر رہا ہے، دفعہ ہو، کیا ضرورت ہے ہمیں تمہاری؟ تو یونیورسٹی کا جو پرنسپل ہوگا اور جو اس کا وی سی ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا یار اللہ کے واسطے یہ جھولی ہے واپس آ جاؤ یار بس آئندہ تمہاری گستاخی نہیں ہوگی، تمہارے شان کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، بس واپس آ جاؤ۔ وہ تو یوں نہیں کہے گا، وہ کہے گا دفعہ ہو، تیرے جیسے بہت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وائس چانسلر طاقتور ہے اور یہ اس کے سامنے بہت گھٹیا ہے، لہذا ایسا ایک کیا ایسے اگر 100 بھی چھوڑ کے چلے جائیں تو وی سی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اور وی سی کے کام میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اتنے بے نیاز اور اتنے زبردست کے بعد یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان واپس ہونا۔ اب بتائیے اس آیت میں اللہ پاک کی کیسے کریمی جھلک رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایک جگہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میرے بندو آپ پریشان ہیں، آپ کے مسائل ہیں، آپ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، آپ کو مسائل درپیش ہیں، آپ مشکلات میں گرفتار ہیں، آپ کو پریشانیاں ہیں نا، آپ کو پریشانیاں ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم توبہ، تمہارے سارے کام سیدھے کر دوں گا۔ تفلحون کا مطلب ہے سارے کام سیدھے کر دوں گا۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے سارے کاموں کا سیدھا ہونا تمہاری توبہ میں چھپا ہوا ہے۔ تم سیدھے ہو جاؤ سارے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے، تم ٹیڑھے تو کام بھی ٹیڑھے۔ اب یہ جو مجمع آیا ہوا ہے نا، یہ مجمع
جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت. وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا. وہ کیا ہے؟ گناہوں سے زندگی کا پاک ہو جانا. ہمیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی چاہیے. اس مقصد میں کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے. تو اللہ مجمع سے فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جس مقصد کے لیے آئے ہو اگر اس مقصد میں کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کر لو. تفلحون. ایک دکاندار چاہتا ہے کہ مجھے دکان سے نقصان نہ ہو. اللہ سے کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم چاہتے ہو تمہیں دکان سے صرف تو توبہ کر لو. تمہاری دکان سے تمہیں خیر ہی. ایک نوجوان شادی ہوئی ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, وہ چاہتا ہے میری دلہن کے ساتھ, میری بیوی کے ساتھ میری ساری زندگی خوشی کے ساتھ گزرے, محبت کے ساتھ گزرے, برکت کے ساتھ گزرے, رحمتوں کے ساتھ گزرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نوجوان اگر اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی خوشی کے ساتھ اور راحت اور سکون کے ساتھ اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو گناہوں سے باز آ جاؤ. توبہ تو تمہیں تمہاری بیوی سے خوشیاں دوں گا. یہ لعلکم تفلحون کے اندر ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. ایک کسان ہے, ایک زمیندار ہے, اپنی زمین پہ بیج ڈال رہا ہے. وہ یہ کہ میرے اس بیج سے فصل تیار ہو, لہلہاتی فصل تیار ہو. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. زمیندار صاحب, کسان صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی زمین سے آپ کی فصل تیار ہو, اچھے ریٹ میں بکے, تو آپ توبہ کریں. اللہ آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیاب کرے گا. ایک طالب علم ہے, یونیورسٹی کا طالب علم ہے یا مدرسے کا طالب علم ہے, وہ یہ چاہتا ہے میرا علم راسخ ہو. مدرسے کا طالب علم ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا علم راسخ ہو, میں اور اللہ مجھے قبول کرے, اللہ دین کا کام لے, اور اللہ میں برکت دے, اور اللہ علم کا رسوخ عطا فرمائے, میرا ذہن بھی کھل جائے, سینہ بھی کھل جائے, کتابیں بھی سمجھ میں آ جائے, نہ آ جائے. اللہ سے کہہ رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. طالب علم صاحب, آپ گناہوں سے اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا. ایک نوجوان MBBS پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے. وہ چاہتا ہے ہر ایگزام میں پوزیشن ہولڈر ہوں, ہر ایگزام میں پاس ہو جاؤں, تاکہ مجھے ڈگری مل جائے. اللہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تمہیں عزت کی ڈگری بھی چاہیے نا, عزت کی برکتوں بھری ڈگری, کتنے ہیں ڈگریوں والے, ڈگریاں لیے پھر رہے, دھکے کھا رہے, نوکری نہیں مل رہی. نوکری مل بھی گئی تو عزت نہیں مل رہی, برکت نہیں ہے. تو اللہ ایسوں سے بھی کہہ رہے MBBS پڑھنے والے توبہ طائب ہو جاؤ, اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گا. تو وہی کیا خیال ہے, ہم سارے توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, سچی توبہ کر لیں, پکی توبہ کر لیں, اور اب تک جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کی اللہ سے معافی مانگیں, آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی توبہ کر لیتا ہے نا, جب کوئی توبہ کر لیتا ہے, اللہ پاک اس کو ایسے پاک کرتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں. اب آپ ان الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے التائب یغفر لہ, جو توبہ کرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے, یہ نہیں فرما رہے. التائب مغفور لہ, تائب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, یہ بھی نہیں کہہ رہے.
अत्ताइबु गुफिर लहू, जिसने तौबा की उसके गुनाह माफ हो गए। अल्लाह ये भी नहीं फरमा रहे, इसलिए कि इन तमाम अल्फाज से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि गुनाह माफ हो गए, लेकिन ये भी बात इसके अंदर महसूस हो रही है कि गुनाह तो माफ हो गए, लेकिन है तो वही ना। गुनाह तो माफ हो गए लेकिन है तो वही ना। कपड़ा फट जाए ना, कपड़ा फट जाए, अब उसको रुफू करवा लें तो उसकी जो फटन है वो पुर हो जाती है, लेकिन है तो वही ना, है तो वही। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आप किसी मिस्त्री से उसके डेंट ठीक करवा लें, उसको अच्छा कलर करवा लें, लेकिन है तो वही ना, है तो लगी हुई गाड़ी ना, 0 मीटर तो नहीं है ना, है तो लगी हुई गाड़ी, तो उसका रेट उसी हिसाब से होगा। है तो लगी हुई ना भाई, है तो बिल्कुल ठीक, नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन लगी हुई तो है ना, रेट तो नहीं बनेगा इसका 0 मीटर वाला। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे, जब तू तौबा करता है ना, जब तू तौबा करता है तो मैं तौबा से तुझे 0 मीटर कर दूंगा। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला, तौबा उसको मैं जैसे गुनाह के पास से भी कभी वो नहीं गुजरा। ला ज़म्ब लह में जो ला है, ये लाए नफी जिन्स है, इसमें जिन्स की नफी हो जाती है, गोया गुनाह को देखा ही नहीं, के पास गुजरा ही नहीं, गुनाह को आया। जब कोई तौबा करता है अल्लाह उसको ऐसा 0 मीटर कर देता है कि गोया ये वो नहीं है बल्कि ये कोई और आ गया है। ये है तौबा का फायदा। तौबा से गुनाह नहीं माफ होते, गुनाह तो माफ होते हैं इस्तिगफार से। ये भी फर्क समझने का है। गुनाह माफ किससे होते हैं? इस्तिगफार से। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे गुनाह माफ हो रहे हैं, इससे गुनाह माफ हो रहे हैं। तौबा से गुनाह माफ नहीं होते, गुनाह तो इस्तिगफार से माफ होते हैं। तौबा से क्या होता है? तौबा से अल्लाह ताला इंसान को 0 मीटर बना देता है, 0 मीटर, नाम और निशान भी नहीं रहता गुनाह का। और तौबा क्या है? तौबा तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं, तौबा है कि अब नहीं करना, ये है तौबा। इस्तिगफार से गुनाह माफ हो गए, और जब आपने अज़्म कर लिया कि अब नहीं करना, तो अल्लाह कहते हैं अब इसको वो कर लो कि गोया इसने किए ही नहीं है। ये नहीं फरमाया अल मुस्तग़फ़िरु कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों की माफी मांगने वाला ऐसा हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इस्तिगफार से ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा तब बनेगा तौबा, मतलब कामों के करीब न जाए जिन कामों को पहले कर रहा था। जब उन कामों के करीब नहीं जाए तो अब अल्लाह इसको 0 मीटर बना देगा, यानी अब अल्लाह इसको गोया तब्दील कर देगा, तब्दील कर देगा। कुछ चीजें वारंटी पे मिलती है ना, वारंटी पे, वॉशिंग मशीन आपने ली वारंटी पर, और वो उसकी वारंटी है 6 महीने, 2 महीने में खराब हो गई। अब ये खराब हो गई तो अब ये आपको दुकानदार ठीक नहीं करके देगा, बदल के देगा। ये खराब वॉशिंग मशीन आप उसको वापस कर दे, वो आपको अच्छी 0 मीटर वॉशिंग मशीन दे देगा। ये मतलब है तौबा का। अत्ताइबु मिनल ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, जो तौबा अल्लाह यूं समझे गोया उसके उस वजूद को वापस ले लेता है, उसको एक और नया 0 मीटर वजूद दे देता है। तो भाई तौबा करते हैं इंशाल्लाह, सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगे, ए अल्लाह अब हमने तुझे नाराज नहीं करना, न निगाहों से, न जबान से, न कान से, न ख्यालों से, न हाथ से, न पाँव से, न शर्मगाहों से, किसी तरीके से अब हमने तुम्हें नाराज नहीं करना। ये तौबा है। जब हम ये इस पे पक्के हो जाएंगे अल्लाह ताला पिछली खताएं भी माफ कर देगा और हमें 0 मीटर भी कर देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा ये इज्तिमा सिर्फ 1.5 दिन का इज्तिमा है। कितने वक्त का है? आधा दिन आज का, कल का पूरा दिन, परसों तो दुआ हो जाएगी। तो अब ये जो इस 1.5 दिन में जो आमाल होंगे ना, जो आमाल होंगे, जो शुरू से लेके आखिर तक बैठेंगे उनको पूरा फायदा होगा।
اور جو دیر سے آئیں گے جلدی اٹھ جائیں گے ان کو کم فائدہ ہوگا، اور جو گھومتے رہیں گے ان کو جو تھوڑا سا ہوگا وہ بھی جا کے ضائع کر کے آ جائیں گے، تھوڑا سا لیا اور باہر جا کے بہا کے آ گئے۔ تو اب اتنی سردی، اتنی قربانی اور اتنا خرچہ، اور پھر کمایا بھی کچھ نہیں، تو یہ خسارے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر ساتھی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں سارے اعمال میں اول سے لے کے اخیر تک شریک ہوں۔ جو بھی یہ کرے گا نا وہ خود اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب محسوس کرے گا۔ یہ اجتماعی اعمال کی برکت ہے، اجتماعی اعمال کی برکت ہے۔ جو اجتماعی اعمال کو اول سے لے کے اخیر تک نبھاتا ہے، اپنے تقاضے دباتا ہے، اپنی ضروریات اور خواہشات کو دباتا ہے، اللہ ضرور اس کے اندر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر عمل میں پہلے آ جانا اور آخر تک بیٹھنا یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک سے وہ کہہ رہے اللہ محتاج ہوں، پیاسا ہوں۔ اور جب اللہ کے سامنے کوئی اپنا احتیاج ظاہر کرتا ہے نا، اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ تو کریں گے نا کوشش اجتماعی اعمال میں بالکل ہماری کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ماحول کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر ماحول کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تبلیغ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر وقت اختلاط کا ماحول ہو، سلام، دعا، علیک سلیک اور دعوت، یہ تبلیغ کی خصوصیت ہے۔ خانقاہ کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، خانقاہوں کی خصوصیت، خانقاہی اجتماعوں کی خصوصیت ہوتی ہے خاموشی۔ ایسے جیسے قبرستان، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، یہ خانقاہوں کی خصوصیت ہے۔ تبلیغ میں جاتے ہیں امت سے مل جل گھل کر ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، اور خانقاہوں میں آتے ہیں ساری دنیا سے کٹ کر، سارے غیر سے بیگانہ ہونے کے لیے۔ تو بیگانہ تو وہی ہوگا نا جو کٹ کے رہے گا، جو سب سے سلام دعا رکھے گا، سب سے اختلاط کرے گا، تعارف کرتا رہے گا، اس سے پوچھے گا آپ کہاں سے آئے، اس سے پوچھے گا آپ کہاں سے آئے، تو وہ تو بیگانہ نہیں ہوگا مخلوق سے، وہ تو مخلوق میں اور گھستا چلا جائے گا۔ تو اس لیے خانقاہی اجتماعات کی خصوصیت ہے سناٹا، خاموشی، قبرستان والا ماحول، جیسے کوئی یہاں ہے ہی نہیں، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں گم بیٹھے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ساری دنیا سے کٹ کے ہر وقت اللہ کی محبت میں ڈوبے رہیں۔ یہاں اپنے آپ کو مراقبے کا رسیہ اور عادی بنانا آسان ہے، گھر میں مشکل ہے۔ اس کی کوشش کریں ہر وقت یہی نظر آئے، اول سے ممبر سے لے کے ٹینٹ تک، جہاں دیکھو ساتھیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ماحول نظر آنا چاہیے۔ اب ہمارے حاجی صاحب تو دائی تھے نا، اور پرائیویٹ تبلیغ کا مرکز ہے، لیکن ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، ایک ایئرپورٹ پہ، غالباً دبئی ایئرپورٹ پہ، کہتے ہیں میں اترا تو اتنا لوگ تو بہت تھے لیکن اتنا سناٹا کہ کسی کی آواز ہی نہیں۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے یار دعا کرو ہمارے مرکز میں بھی اللہ ایسا سناٹے والا ماحول بنا دے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، ویسے بھی اس میں بات چیت کرنا اچھا نہیں ہے، دنیا کی باتیں تو کیا دین کی باتیں بھی اس میں ماحول میں ہم کرنے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس تصور میں رہیں ہر وقت، وضو بھی کریں اس خیال سے، کھانا بھی کھائیں اس خیال سے۔ کھانا کھائیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ کون بیٹھا تھا، میرے دائیں بائیں کون تھا، آپ کو پتہ نہ چلے۔ ایسے بیگانے رہیں گے اللہ تعالیٰ دل کو اپنے غیر سے پاک کر دیں گے۔ مخلوق میں گھسے رہیں گے تو پھر مخلوق کی طرف مائل رہیں گے، اللہ کی طرف مائل نہیں ہو پائیں گے۔ تو بھئی اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔